بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ فٹ فاٹ ہوں گے؟ یس الحمدللہ. آج کا جو بیٹے ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ ٹو ڈیولپ نماز ہیبٹ. ہم نماز کی ہیبٹ کو کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے پختہ کر سکتے ہیں. نماز کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. قرآن پاک پڑھتے ہیں ہم سارے؟ یس الحمدللہ. قرآن پاک کی سیکنڈ آیت جو سورۃ فاتحہ کی جو بالکل سٹارٹ میں سیکنڈ آیت ہے. فرسٹ تو بسم اللہ ہے نا, سیکنڈ آیت پتہ ہے نا ہم سب کو کون سی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اب آپ سب نے کہنا یہ تو ہمیں پتہ ہے, میم نے کون سی انفارمیشن دے دی ہمیں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے فوکس سے یہ آیت کو سننا ہے اور سمجھنا ہے. الحمد کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمد. حمد کیا ہوتا ہے ہم سب کو پتہ ہے نا, بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں. حمد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو ہم کہتے ہیں حمد. الحمد کیا ہو گیا؟ تمام تعریفیں. ٹھیک ہے, کس کے لیے ہیں؟ اللہ پاک نے آگے فرما دیا للہ, اللہ کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کون ہے کسی کو پتہ ہے؟ جی سب کو پتہ ہوگا انشاءاللہ. للہ اللہ کے لیے. ساتھ ہی اللہ پاک نے آگے فرما دیا ہے کس کے لیے؟ رب کس کے لیے؟ رب کے لیے. ٹھیک ہو گیا. رب کون ہوتا ہے کسی کو آئیڈیا ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی کو آئیڈیا ہے تو ویری گڈ, اگر کسی کو نہیں ہے تو دھیان سے سن لے بیٹا. رب کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ پالنے والے کو. پالنے والا کون ہوگا پتہ ہے نا, سب کو پتہ ہے پالنے والا کون ہوتا ہے. یس ویری گڈ. اس کے بعد کیا ہے؟ رب العالمین. عالم اور عالم میں بیٹا فرق ہوتا ہے. عالم ہم کس کو کہتے ہیں؟ علم والے کو کہتے ہیں. اور عالم ہم کس کو کہتے ہیں؟ جہان کو. ٹھیک ہے, عالمین تمام جہان. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے, تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تمام تعریفیں کون کون سی تعریفیں؟ جتنی بھی تعریفیں ہیں, چاہے جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں, چاہے ہم خوبصورت بارش کو برستے ہوئے دیکھتے ہیں, چاہے ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں, چاہے ہم سورج کی روشنی کو دیکھتے ہیں یا چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں, جتنی بھی تعریفیں ہیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ پاک کے لیے. اللہ پاک کون ہے؟ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. تمام جہان کون سے ہیں؟ آسمان سے لے کے زمین تک جتنے بھی جہان ہیں سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ پاک. سب کو کلیئر ہو گیا نا کہ ہم سب کو پالنے والا کون ہے؟ سارے جہانوں کو پالنے والا کون ہے؟ یس اللہ پاک پالنے والے ہیں. اوکے, ہمارے ماں باپ پالتے ہیں ہمیں, ہم سب کے ماں باپ ہمیں پالتے ہیں نا. لیکن اگر ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں, ہم ان کی کسی بھی بات سے ڈس ایگری کریں تو چترول ہوتی ہے ہماری, ڈانٹ پڑتی ہے نا. لیکن دیکھیں ہمارا پیارا رب کتنی محبت کرتا ہے ہم سے, کتنی محبت کرتا ہے کہ ہم تو نافرمانیاں کرتے ہیں, لیکن ہمارا پیارا رب کتنا رحمان ہے, کتنا غفور ہے, کتنی محبت کرنے والا ہے. ہمیں تو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. ایک چھوٹی سی اگزامپل شیئر کروں گی آپ سب کے ساتھ. موبائل یوز کرتے ہیں ہم سارے. موبائل میں ہم بہت ساری نامناسب چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمارے پیارے رب کو تو پسند ہی نہیں, وہ تو نافرمانی کے زمرے میں آتی ہیں. جیسے ہم جب اپنے ماں باپ کے سامنے نافرمانی کرتے ہیں تو ہمیں تو جوتیاں پڑتی ہیں. ماں باپ تو لحاظ نہیں کرتے, لیکن وہ دیکھیں وہ تمام جہانوں کو پالنے والا رب ہے, پوری کائنات کا مالک. وہ تو چاہے وہ تو ہماری آنکھوں کی بینائی بھی لے سکتا ہے, لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ رحم کرنے والا ہے, ہم سے محبت کرنے والا ہے. تو جب وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک نے جب قرآن پاک میں اتنی دفعہ فرمایا ہوا ہے کہ نماز قائم کرو, کیونکہ نماز دین کا ستون ہے. ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا, نماز کیا ہے؟ دین کا ستون. اب آپ میں سے اگر کسی سے میں پوچھوں کہ دین کا ستون کیا ہے تو میجورٹی کو مطلب ہی نہیں پتا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ صرف تو ہم رٹائے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ نماز دین کا ستون ہے. تو یہ ستون ہے کیا؟ ستون ہم کہتے ہیں پلر کو. جیسے کہ ہم چھت بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, چھت کو بنانے کے لیے اس کو کھڑا رکھنے کے لیے پلرز کی ضرورت پڑتی ہے نا پلرز کی ضرورت. اسی طرح سے اسلام کو کھڑا رکھنے کے لیے
دین اسلام پر قائم رہنے کے لیے نماز ایک بہت بڑا پلر ہے. وداؤٹ نماز ہمارا جو اسلام کا پلر ہے وہ مینٹین نہیں رہے گا, وہ گر جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے جو ہمارا پلر ہے اس کو ہم نے کھڑا رکھنا ہے, اس کو گرنے نہیں دینا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ مسلمان میں اور کافر میں ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ نماز کا. ٹھیک ہے, تو دیکھ لیں, اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اوپر کے مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, انٹرنلی کیا ہے؟ کافر. ٹھیک ہے, بہت بڑی بات کہہ دی میں نے آپ کو. ٹھیک ہے, ڈرانے والی, کہ میں نہیں کہہ رہی, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان میں اور کافر میں کس کا فرق ہے؟ اونلی ون ڈفرینس. کون سا؟ صرف اور صرف نماز کا. تو ہم سب نے نماز قائم کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آتے ہیں کہ ہم نماز کو قائم کس طرح سے کریں گے, ہم نے نماز کو پختہ کس طرح سے کرنا ہے. ہم تو جتنی مرضی کوشش کر لیں لیکن ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں پاتے. اب ہم سارے پریشان ہیں کہ ہم اس ہیبٹ کو کس طرح سے ڈیولپ کریں. آج کل کا جو ماڈرن ایرا ہے, ہمیں تو انسٹاگرام پہ بھی ٹائم دینا ہے, ہمیں فیس بک پہ بھی ٹائم دینا ہے, ہمیں اسٹڈیز پہ بھی فوکس کرنا ہے, ہمیں آؤٹنگ بھی کرنی ہے, لیکن ہم نماز کو کس طرح سے مینٹین کریں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ عشاء کی رکعت پتہ ہے سب کو کتنی رکھتے ہیں؟ 17 ہے نا. ٹھیک ہے, ہمیں پورے دن میں کتنی پڑھنی ہے؟ اونلی 17 رکعات ہم نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, وہ کس طرح سے پڑھیں گے؟ کیونکہ اللہ پاک نے قیامت والے دن ہم سے کتنی نمازوں کا حساب لینا ہے؟ صرف اور صرف فرض نماز کا ہم سے حساب لینا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو سنت یا نفل ہم پڑھتے ہیں نا بیٹا, وہ ویسے نفلی عبادت کنسیڈر کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ اس کا ایک الگ ثواب ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایک الگ ویلیو ہے, لیکن جس کا حساب ہونا ہے نا, کیونکہ ہم نے تو کفر کے زمرے سے خارج ہونا ہے نا, ہم نے تو کافر نہیں بننا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فرض نماز پڑھنی ہے. جیسے اگر ہم فجر کی بات کریں تو فجر کی کتنی رکھتے ہیں؟ 2 سنت اور 2 فرض ہمارے اماں ابا نے سکھائی ہوئی ہے نا. ہم تو سن کے ہی ڈر جاتے ہیں, آئے اللہ 12 تو حالی اس کی ہیں, کس کی؟ ظہر کی. 17 تو حالی عشاء کی ہیں, کیسے ٹائم مینیج کریں؟ ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے سٹیپ ہم نے کہاں سے لینے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہماری عادت فرض کی پختہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر ہم سنت بھی پڑھیں گے اور نفل بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو ہماری ٹوٹل کتنی ہے پورے دن میں ہم نے جو کمپلیٹ کرنی ہے؟ وہ 17 ہے, ٹوٹل 17 ہے. صرف اور صرف ابھی ہم نے سٹارٹ لینا ہے فرض نماز سے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے فرض نماز کی ہیبٹ کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے. بیٹا یاد رکھیں, ہم نے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے ہیں, ہم نے بڑے بڑے قدم نہیں اٹھانے, بھاگنا نہیں ہے کہ ہم تھک جائیں. ٹھیک ہے, اگر میں یہاں سے کہوں کہ مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے, اگر میں بھاگ کے جاؤں گی تو میں تھک جاؤں گی, اگر میں آرام سے جاؤں گی تو پتہ نہیں میں کتنے کلومیٹر چل لوں. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی انڈیویجول جس نے کبھی نماز نہیں پڑھ لی تو وہ سٹارٹ لے گا ایک نماز سے, کہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ہر لحاظ میں فجر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اور فجر پڑھنی ہے ایسی نماز ہونی چاہیے, محبت والی نماز, کہ ہم اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں, ہمارا جو پالنے والا ہے ہم اس کے پاس جا رہے ہیں, جو ہماری ساری پرابلمس کا ہمیں سلیوشن دینے والا ہے ہم اس کے پاس جا رہے ہیں. ہر ورڈ پہ آپ نے فوکس کرنا ہے, ہر سوچ سے آزاد ہو کے جانا ہے, کیونکہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, اسٹریس کا لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو لے کے. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم نے جائے نماز پہ کھڑے ہونا ہے نا, ہمارا فوکس ایک ہونا چاہیے کہ نہیں, میں تو اپنے رب کے پاس آئی ہوں جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے, میری ہر بات کو سنے گا, ہر بات کو انڈرسٹینڈ کرے گا, ہر بات کا مجھے سلیوشن دے گا, میں تو اس کے پاس کھڑی ہوں. تو اب تو مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. دنیا جہان کی ہر پرابلم سے, ہر چیز سے آپ نے, ہر سوچ سے آزاد ہو کے جائے نماز پہ کھڑے ہونا ہے اور اپنی نماز کو کنٹینیو کرنا ہے. جو ایک نماز پڑھتا ہے وہ 2 کی طرف جائے, جو 2 نمازیں پڑھتا ہے وہ 3 کی طرف جائے, جو 3 ہے وہ 4 کی طرف, جو 4 ہے وہ 5 کی طرف, اور جو آلریڈی 5 پڑھ رہا ہے جس کو عادت ہے وہ عادت کی جگہ اپنی عبادت پہ فوکس کرے. بیٹا ہم نے نماز کو عادت کے ساتھ ساتھ اس کو ہم نے عبادت میں بھی کنورٹ کرنا ہے. ہماری نماز ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری نماز میں صرف اور صرف محبت ہو ہمارے رب کے لیے. ہمیں پتہ ہو کہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کی ایک نماز قبول ہو جاتی ہے تو آپ پھر آٹومیٹکلی دوسری نماز بھی خود ہی پڑھ لیتے ہو. اور ہماری نماز ایسی ہونی چاہیے کہ بھاگا دوڑی نہیں ہم نے کرنی, پرسکون عبادت کرنی ہے اللہ پاک کی. وہ تو ہمیں پالنے والا ہے, وہ تو ہمیں سنے گا. جس طرح سے اکثر ہم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا, ہمیں کتنا سکون ملتا ہے,
ہم ان سے سہیلی سمجھ کے ہر اچھی بچی شیئر کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے ہم نے اللہ پاک کو اپنا دوست بنانا ہے, اللہ پاک سے ہر بات شیئر کرنی ہے, جو بھی آپ کی پرابلم ہے. فار ایگزامپل اگر کالج میں آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے کہیں کہ نہیں یار جلدی جلدی سے اذان ہو, میں جائے نماز بچھاؤں, نماز پڑھوں, نماز کے پاس اللہ پاک سے ہر چیز کو میں شیئر کروں. تو آپ نے شیئر اس طرح سے نہیں کرنا جو پارا پڑھنے والی باجیاں ہمیں ڈانٹاتی ہیں نا, بے اولادوں کو نیک اولاد دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر, ٹھیک ہے, یہ والی دعائیں نہیں ہونی چاہیے. دعا ہماری کیا ہونی چاہیے, جو ہماری اس ٹائم انر فیلنگز ہوں گی. جب آپ اس طرح سے نماز پڑھنا شروع کرو گے نا, آپ کی نماز کی ہیبٹ آٹومیٹکلی ڈیولپ ہونا شروع ہوگی. جب آپ نیت کرو گے, ٹھیک ہے, اور اللہ پاک سے نماز کا سوال کیا کریں کہ میں آپ سے مدد مانگتی ہوں نماز کی, ٹھیک ہے, اور میری نماز میں پختگی آ جائے, ٹھیک ہے, تو بغیر اللہ پاک کی مدد کے کوئی بھی کام ہمارا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, بے شک. تو اب ہم نے کوشش کرنی ہے, جو 1 پڑھ رہے ہیں انہوں نے 2 کی طرف جانا ہے, جو 2 پڑھ رہے ہیں انہوں نے 3 کی طرف جانا ہے, وہ جو 3 پڑھ رہے ہیں انہوں نے 4 کی طرف جانا ہے. بیٹا یاد رکھنا ہے, ہم نے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میم نے تو صرف 1 نماز بڑھانے کے لیے کہا ہے تو ہم نے 1 ہی پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس لیے کہا ہے کیونکہ ہم نے تو چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لینے ہیں نا, ہم نے ڈرانا نہیں ہے, ہم نے آہستہ آہستہ چلنا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کو لگے کہ اب میرا 2 نمازوں کے بغیر گزارا نہیں ہے تو تیسرا اسٹیپ لے لیں. جب آپ کو پھر کنفرم ہو جائے کہ نہیں یار اب تو میرا 3 نمازوں کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, جب تک میں 3 وقت اللہ پاک کے پاس نہ چلی جاؤں مجھے تو سکون نہیں ملتا, پھر چوتھی پہ چلے جائے, پھر ساتھ ہی 5ویں شروع کر لیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے اپنی نماز کی ہیبٹ کو ڈیولپ کرنا ہے. اور نماز میں یہ نہیں کہنا پتہ نہیں یار میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں, میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. قبول کرنے والی تو اللہ پاک کی ذات ہے, وہ تو محبت کرتا ہے, غفور الرحیم ہے, رحمان ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے ایمانداری کے ساتھ صرف آپ نے نماز پڑھنی ہے کہ مجھے اتنی دفعہ اللہ پاک کے پاس جانا ہے اور اپنی پرابلمس کو شیئر کرنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ پاک کو جب آپ اپنا دوست بنا لیں گے نا تو آپ خود ہی نماز پڑھنے کی طرف آپ کی عادت پختہ ہو جائے گی. اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا بھئی کہ ہم نے اپنی نماز کی ہیبٹ کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے. اب ہم سارے نماز پڑھیں گے, یس انشاءاللہ. اب ہم سب کے ذہنوں میں ایک کویسچن ضرور چل رہا ہوگا کہ اللہ پاک کے پاس تو اتنے ڈیر فرشتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, عبادت کروانے کے لیے, تو اللہ پاک کو ہم انسانوں کی عبادت کی کیا ضرورت پڑ گئی. دیکھیں بیٹا یہاں پہ بھی اللہ کی محبت کا پتہ چلتا ہے, وہ کتنی محبت کرتا ہے ہم سے, کتنا رحمان ہے, کتنا غفور ہے, کہ وضو سے لے کے نماز تک ہر چیز ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے. ہم وضو کرتے ہیں نا, جب ہم 5 وقت وضو کریں گے تو ہم فریش فیل نہیں کریں گے, صاف ستھرا نہیں فیل کریں گے, ہم خوبصورت والی بھی وائبز آئیں گی, کیونکہ نماز جب ہم نے پڑھنی ہے تو اس کے لیے تو ہمارا پاک صاف ہونا کمپلسری ہے نا. تو جب ہم وضو کریں گے, وضو بھی ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ غور کریں سورۃ فاتحہ سے لے کے رب اجعلنی تک ہر چیز ہم اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سورۃ فاتحہ میں بھی ہم کیا مانگ رہے ہیں, ہمیں سیدھا رستہ دکھا, ہدایت والا رستہ دکھا, ٹھیک ہو گیا. اگر ہم ربی جالنے کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ہم اپنے ماں باپ کی, اپنی ہدایت کی, توبہ کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیے ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے بیٹا, کہ ہم وضو سے لے کے نماز تک ہر چیز ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے. جیسا سائنس نے بھی اپروو کر دیا ہے کہ جب آپ سجدہ کرتے ہو تو آپ کی بلڈ سرکولیشن زیادہ اچھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی میموری بھی اسٹرانگ ہوتی ہے. اور اگر ہم باقی نماز کے طریقے کو اگر فوکس کریں تو جب آپ باقی نماز ادا کرتے ہو تو آپ کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے, آپ کی ورزش ہو جاتی ہے. اب آپ نے یہ سوچ کے نماز نہیں ادا کرنی کہ بھئی یہ تو ورزش ہو رہی ہے, ایکسرسائز ہو رہی ہے, تو ہم جم کی بجائے نماز کو ہی پڑھ لیتے ہیں. آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں, یہ نیت نہیں کرنی کہ ہم ورزش کے لیے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جب آپ ادا کرتے ہو تو نماز کے ٹائم آپ کا 110% فوکس کہاں پہ ہونا چاہیے, صرف نماز کی ورڈنگ پہ, نماز پہ, کہ ہم کھڑے ہیں, ہم نے عبادت کرنی ہے, نہ کہ جو ہماری لائف میں ٹینشنز ہیں, جو ایشوز چل رہے ہیں. بیسکلی نماز جو ہے ہمیں آزاد کرواتی ہے ہر نیگیٹیوٹی سے, ہر سوچ سے, ہر خیال سے جو ہمیں کہیں نہ کہیں پنچ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں نا اللہ پاک نے ہمیں کتنی ہم سے محبت کرتے ہیں کہ نماز بھی ہم کہنے کو تو ہم عبادت کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی کیا ہے, ہمارا اپنا بینیفٹ ہے. اب ہمیں یہ کلیئر ہو گیا کہ ہم نے نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے.
اور یہ بھی کلیئر ہو گیا ساتھ ہی ساتھ کہ ہمارا پیارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. تو اب ہم نے نماز ادا کرنی ہے, سب نے کرنی ہے. یس انشاءاللہ. جزاک اللہ.